سلطان بیبرس کا حکم سن کر علاؤالدین لولو کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ اس نے سلطان کے اعتماد کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ مملوک اور مصری امراء نے اس فیصلے کو سلطان بیبرس کی ناعاقبت اندیشی قرار دیا۔ دوسرے ہی دن علاؤالدین لولو اپنی بہن ملکہ بدر منیر لولو کو ساتھ لے کر حلب کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملکہ بدر منیر نے اس ضمن میں ضد کرنے کی کوشش کی، مگر علاؤالدین اس کے ساتھ بے حد درشتی سے پیش آیا۔ وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ قاہرہ میں رہ کر وہ اپنی بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حلب کی ولایت پانے کے بعد اسے قوت کے اجماع کا موقع مل سکتا تھا۔ حلب کے گرد بے شمار ایسی قوتیں موجود تھیں جو سلطان بیبرس کو شکست دینے کے لیے پوشیدہ طور پر تیاری میں مصروف تھیں۔ وہ علاؤالدین لولو کی معاونت سے اپنے مقصد میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ علاؤالدین حلب کی جانب سفر کرتے ہوئے بے حد سرشار تھا۔ وہ عالم تصور میں بہت جلد بلاد مصر کا تخت اپنے قدموں کے نیچے محسوس کر رہا تھا۔ ادھر جب لڑکیاں قلعۃ الموت سے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھیں، گلوقوز کو ایک چہرہ دکھائی دیا۔ شنگ! گلوقوز کے ہونٹ غیر ارادی طور پر کھلتے چلے گئے۔ لڑکیاں گلوقوز کے منہ سے اجنبی نام سن کر چونک پڑیں۔ گلوقوز کو واپس لوٹتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ گلوقوز متحیر و پریشان نگاہوں سے شنیجی کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے نقاب کے پیچھے سے بالکل شنگ خان کی آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ گلوقوز اپنی بے قراری پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے شنیجی کا نقاب نوچ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ ہچکیاں لے کر سسکنے لگی۔ وہ چہرہ شنگ خان کا ہی تھا، اس کے ماموں زاد کا، جسے اس نے 1.5 ماہ پہلے زیریں زینوں میں دیکھا تھا۔ گل! شنگ خان بمشکل بول پایا۔ اس کے چہرے پر ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو شنگ! گلوقوز سسکتے ہوئے پھٹ پڑی۔ گلوقوز تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تمہارے دادا منکانا نے اسے کوہ سرخ میں زندہ درگور کر دیا تھا۔ قبیلہ سرخگر کی روایات دم توڑ چکی ہیں۔ تمہارے دادا سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ مجھے وعدے کے مطابق ایک موقع تو دیتا۔ منکانا نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا اس کی سزا تو اسے ایک دن بھگتنا ہی پڑے گی، اور آج تم کس منہ سے اپنائیت کا اظہار کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت ذرا خیال نہیں آیا تھا جب تم مجھے غار سے نجات دے کر اس اجنبی قید خانے میں پھینک گئے تھے؟ کاش مجھے اس غار میں اسی دن مرنے دیا ہوتا۔ تم اتنے دنوں سے میرے سامنے موجود ہو مگر میری بیچارگی اور بے بسی پر ذرا ترس بھی نہیں آیا۔ تم جیسے خود غرض انسان کو تو اپنے ماموزاد کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ گل! شنگ خان سر جھکا کر دھیمے سے بولا، اس سارے معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں سزا دی جا چکی ہے اور نہ ہی میں تمہیں اس غار سے نکال کر یہاں لایا ہوں۔ میں تو تمہاری تلاش میں وہاں پہنچا تھا مگر خالی غار دیکھ کر بے حد پریشان ہوا تھا۔ ساتھ ہی کسی حد تک یہ امید تو بنی تھی کہ تم زندہ ہو۔ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم مجھے یہاں نہیں لائے تھے تو تمہاری یہاں موجودگی کو میں کیا نام دوں؟ گلوقوز غرائی، میری موجودگی محض اتفاق ہے اور کچھ نہیں۔ میں تو تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا کہ ایک دن شیخ کبیر الدین کے پیروکاروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ میں نے انہیں خاصا نقصان پہنچایا۔ بالآخر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ میری خنجر زنی کی مہارت کے بارے میں جب شیخ کبیر الدین کو معلوم پڑا تو اس نے میرا مقابلہ کرایا، جس میں میں بآسانی جیت گیا، اور میرے فن کی مہارت شیخ کبیر الدین کو بھا گئی اور یوں میں مرنے سے بچ گیا۔ شنگ خان نے بتایا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ایسی کہانیاں گھڑ لینا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے ایسی کئی سنسنی خیز کہانیاں تمہارے منہ سے پہلے بھی سنی ہیں۔ گلوقوز مشکوک انداز میں بولی۔ شنگ خان جھنجھلاہٹ میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ گلوقوز، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ زہرا نے بات کو طول پکڑتے دیکھ کر مداخلت کی۔ ممکن ہے کہ کنیزوں کو ہوش آ چکا ہو، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ تمہیں جاویدانی آسمان کی قسم واپس لوٹ جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ نیچے خوفناک موت اپنے پنجے پھیلائے بیٹھی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جلد تمہیں یہاں سے واپس لے جاؤں گا۔ شنگ خان سماجت پر اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تیر ترکش سے نکل چکا ہے شنگ، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنوں کے زخم کھا کر مرنے کی بجائے مجھے دوسروں کے زخم سے مرنا منظور ہے، گلوقوز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ساتھی لڑکیوں کے ہمراہ زینے اتر گئی۔ شنگ خان وہیں کھڑا مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ وہ گلوقوز کو موت کے منہ سے بچانے کا خواہش مند تھا، مگر شیخ کبیر الدین کا بنا ہوا جال ہی کچھ ایسا پیچیدہ اور دشوار گزار تھا کہ اس میں سے بچ نکلنے کی کوئی راز سجھائی نہیں دیتی تھی۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کی موت تمہارے ہاتھوں مقرر ہے، مگر قبل از وقت یہ راز منکشف کرنا درست نہیں تھا۔
شیخ عز الدین بن سلام دمشقی کی مشفقانہ آواز سنائی دی تو سلطان بیبرس چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ یا شیخ، یہ کیسی بات آپ نے کہہ ڈالی؟ الملک المظفر نے جو خواب ابو العباس شمس الدین کو سنایا تھا وہ تعبیر کے لیے میرے پاس بھی آیا تھا۔ میں خواب سننے پر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی موت قتل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ البتہ قاتل یعنی سفید پرندے کے لیے میں کسی کا نام نہیں طے کر پایا۔ جب تم نے تاتاریوں کے خلاف مہم چلائی اور پورے لشکر کی سالاری حاصل کر لی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ قاتل کون ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہاں صرف اس لیے آئے ہو کہ تمہارا ضمیر ابھی تک عالم شرمندگی میں غرق ہے اور احساس جرم مسلسل کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ شیخ، میں نے کبھی ایسی تمنا نہیں کی تھی کہ میں سلطان الملک المظفر کو قتل کر کے اقتدار حاصل کروں۔ پھر بھی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ وہ میری تلوار کا نشانہ بن گیا۔ جو گزر گیا باعث افسوس ہے، مگر اب تمہیں اس غلطی کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں تمہیں دن رات سجدوں میں پڑے رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ یہ واضح کر رہا ہوں کہ تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کی تکمیل میں اخلاص اور دیانتداری کو فروغ دو۔ خلقت خدا اس وقت ظلم و ستم میں مبتلا ہے، ان کے لیے راست اقدامات اٹھاؤ۔ دشمنان اسلام کو اسلامی ریاستوں سے باہر نکال کر وہاں امن عامہ قائم کرو۔ تم کل تک جس جذبے میں سرشار رہتے تھے اسے آج استعمال کرو۔ ذہن پر سے وہ سارے بوجھ اتار ڈالو جو تمہارے ماضی سے وابستہ ہیں۔ وہ سفر گزر گیا ہے، اب ان تصورات کو عملی جامہ پہناؤ جو تم اپنے دماغ میں چلتے پھرتے محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کی باغیں تمہارے ہاتھوں میں تھما دی ہیں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں کس طرف لے جاؤ گے، تباہی و بربادی کی جانب یا سکون اور خوشحالی کی طرف۔ سلطان بیبرس خاموشی سے سنتا رہا۔ شیخ عز الدین کے انداز گفتگو میں ایسا سحر تھا کہ چند لمحوں میں ہی اس کے ذہن کا سارا بوجھ کافور ہو کر رہ گیا۔ وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی طمانینت شیخ عز الدین کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ وہ محض مسکرا دیے۔ یا شیخ، میں چاہتا ہوں کہ بلاد شام کو بلاد مصر کے ساتھ جوڑوں تاکہ دشمنان اسلام کو پیش قدمی کا موقع نہ مل سکے۔ بلاد شام کی خستہ حالی پر کسی دشمن کا اس پر قابض ہو جانا مشکل امر نہیں ہے۔ کیا مجھے یہ قدم فوراً اٹھا لینا چاہیے یا کچھ توقف اختیار کیا جائے؟ بیبرس نے سوال کیا۔ تمہیں ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً بلاد شام پہنچو اور وہاں مزید انتظامات کرو تاکہ دشمنوں کی دسترس سے محفوظ ہو جائیں۔ بلاد شام کے انتظام میں ہی تمہیں اپنی دوسری ذمہ داری بھی یاد آ جائے گی۔ شیخ عز الدین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان بیبرس ان کی بات پر چونک پڑا۔ اس نے مزید جاننے کی کوشش کی مگر شیخ عز الدین نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان بیبرس اپنی پرانی عادت کے مطابق اکثر و بیشتر شیخ عز الدین کے پاس وقت گزارتا رہتا۔ وہ کئی معاملات میں ان سے مشورہ لینا ضروری سمجھتا۔ بیبرس شیخ عز الدین کی ہدایت پر مملوک افواج کے ساتھ بلاد شام روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر حالات کے مطابق انتظامات کرنا چاہتا تھا تاکہ تاتاری حملے کا سدباب کیا جا سکے۔ سلطان الملک القاہر بیبرس نے محرم 659 ہجری میں دمشق پہنچ کر ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا جس میں بلاد شام کے تمام والیوں، رؤسا، معززین اور امراء کو دعوت دی جو تاتاریوں کے حملے کے بعد بلاد شام کی متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض ہو چکے تھے۔ دربار کی رسمی کارروائیوں کے بعد سلطان بیبرس نے ایک پر اثر خطاب کیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ بلاد شام کی بقا ماضی میں بغداد کے ساتھ منسلک تھی اور سقوط بغداد کے بعد وہ بالکل غیر محفوظ اور تنہا رہ گیا ہے۔ تاتاریوں کی بربریت نے بلاد شام کو ایسا پامال کر ڈالا ہے کہ اس کی سکت کمزور پڑ چکی ہے۔ صلیبی اور تاتاری ابھی تک بلاد شام کو اپنی گرفت میں لینے کے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں بلاد شام مضبوط مرکز کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اس کی تحفظ کی ذمہ داری میں دوسرے مسلمان بھائی بھی شریک ہو جائیں گے۔ سلطان بیبرس نے یہ بھی واضح کیا کہ تاتاریوں کی واپسی یقینی ہے۔ وہ کسی بھی وقت بلاد شام اور پھر بلاد مصر کا رخ کر سکتے ہیں۔ ان کے بندوبست کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انہیں بلاد شام میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا کہ جب بلاد شام کی تمام ریاستیں قاہرہ کے ماتحت ہو جائیں۔ بیبرس کا انداز خطاب بے حد متاثر کن تھا۔ بلاد شام کے عمائدین اور اکابرین نے سلطان بیبرس کی بات سن کر حالات کو بصیرت کی نگاہ سے پرکھا تو انہیں عین جالوت کا معرکہ دکھائی دیا۔ سلطان بیبرس میں انہیں تاتاریوں سے نمٹنے کی اہلیت کا احساس ہوا۔ مرکز خلافت کی تباہی کے بعد بلاد شام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سلطان بیبرس کی بات کو رد کر دیتے۔ انہوں نے صلیبی اور تاتاری حریفوں سے محفوظ ہونے کے لیے سلطان بیبرس پر اعتماد کا اظہار کیا
اور بلا تعامل اس کی اطاعت قبول کر لی۔ بلاد شام اور شرقیہ پر قاہرہ کی مملوک حکومت کی سیادت تسلیم کر لی گئی۔ بلاد شام و شرقیہ کو ایک بار پھر بلاد مصر کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ اس الحاق کا شیرازہ سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کی وفات کے بعد بکھر چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے 12 برس کے بعد اپنے آقا سلطان الملک الصالح کی بکھری ہوئی سلطنت کو باہم جوڑ دیا تھا۔ سلطان نے بلاد شام اور شرقیہ کی رعیت کو ہر معاملے میں اہل مصر کے مساوی حقوق دینے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ بلاد شام سلطنت اسلامیہ مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہے۔ تالیف قلب کے طور پر اس نے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی سیادت برقرار رکھی، لیکن ان پر یہ شرط عائد کر دی کہ وہ مرکزی حکومت کے احکامات اور قانون کے پابند ہوں گے۔ احکامات کے بعد سلطان بیبرس نے کئی شہروں کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات کے مطابق اقدامات اٹھائے۔ تمام اندرونی انتظامات سے فراغت کے بعد سلطان بیبرس نے سرحدی شہروں کی جانب توجہ مبذول کی۔ مؤثر دفاع کے لیے سرحدی شہروں میں مختلف سہولیات پہنچائی گئیں اور تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ شدہ قلعوں اور فصیلوں کی مرمت کرائی گئی۔ اسی دوران سلطان بیبرس نے حلب سے لے کر حدود بغداد تک تمام آزاد جنگلوں اور گھاس کے میدانوں میں آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور لشکر آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکے۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ نہ صرف راستے معدوم ہو جائیں بلکہ دشمن کے لشکر کے جانوروں کو چارے کے لیے پریشانی اٹھانا پڑے۔ جہاد کی غرض سے آنے والے نوجوانوں کو مزید تربیت دیتے ہوئے انہیں مستقل سپاہی قرار دیا گیا۔ بلاد شام میں زیادہ تر لشکر تعینات کیے گئے تھے جو مقامی افراد پر مشتمل تھے۔ سلطان بیبرس نے صرف تاتاری حملوں کے سدباب کے لیے تمام قوت خرچ نہیں کی بلکہ صلیبی لشکر کی جانب بھی اس کی توجہ رہی۔ اس نے صلیبی لشکروں کے متوقع راستوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ بلاد شام کے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے قاہرہ واپس لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران سلطان بیبرس نے قاہرہ کی جانب حکم بھیجا کہ وہاں موجود تمام مہاجرین کو اپنے اپنے علاقوں میں روانہ کر دیا جائے تاکہ قاہرہ پر بڑا ہوا بوجھ کسی قدر کم ہو سکے۔ سلطان بیبرس نے اپنی نگرانی میں بے حد تیز رفتاری سے انتظامات مکمل کروائے۔ یہ دیکھ کر بلاد شام کی رعیت کو یقین ہونے لگا کہ واقعی قاہرہ کی سیادت تسلیم کر کے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ دوسری جانب شنگ خان کی بات سچ نکلی۔ زینے کے اختتام پر ایک وسیع و طویل راہداری موجود تھی جہاں مشعلوں کی تیز روشنی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ راہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسلح محافظ چوکس انداز میں تعینات تھے۔ گلوقوز اپنی ساتھیوں سمیت زینے کی دیواروں سے چپکے رہے۔ اتنے زیادہ محافظوں کی نگاہوں سے بچ نکلنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ ان کے ساتھ بھیڑ جانا بھی سراسر خودکشی کے مترادف تھا۔ گلوقوز سمیت تمام لڑکیاں گومگو کا شکار دکھائی دیں۔ ان کے پاس اس صورت کے سوا دوسرا چارہ نہیں تھا کہ وہ واپس لوٹ جاتی یا پھر محافظوں سے بھرپور انداز میں مقابلہ کرتی۔ اس صورت میں شاید ہی فرار کا کوئی موقع میسر ہو پاتا۔ اب کیا کیا جائے؟ جفا کی پریشان سرگوشی گلوقوز کے کانوں میں پڑی۔ وہی جو ہم نے رات کو نکلتے ہوئے طے کیا تھا۔ گلوقوز نے دو ٹوک جواب دیا۔ اللہ کی قسم، قید کی زندگی کی نسبت جرت کی موت زیادہ پرکشش دکھائی دے رہی ہے۔ زہرا نے جوشیلے انداز میں سب کی ہمت بڑھائی۔ ہمیں اس موقع پر جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ کسی طرح قریب کے محافظوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا جائے تاکہ ان کی تلواریں حاصل ہو سکیں۔ ہمارے خنجر زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ گلوقوز نے مشورہ دیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، واپسی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہمارے فرار کی خبر شیخ کبیر الدین تک پہنچ جائے گی۔ کنیزیں ہوش میں آتے ہی یقیناً شور مچا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیں گی اور پھر نہ جانے کون سی قیامت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ یہی مناسب دکھائی دیتا ہے کہ ہم خود قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں۔ انیزیلا نے خدشے کا اظہار کیا۔ ہم زینوں میں ہلکا پھلکا کھٹکا پیدا کریں گے جس سے یقیناً کوئی نہ کوئی محافظ اس جانب ضرور آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکے وہ نہایت خاموشی سے کیا جائے۔ ہم اتنی دیر تک سامنے نہیں ظاہر ہوں گی جب تک ہمارے قبضے میں 4 تلواریں نہ ہو جائیں۔ گلوقوز نے انہیں ہوشیار کرتے ہوئے اپنی جوتی کی ایڑھی مدھم انداز سے زمین پر گھسائی۔ گھسٹ کی خفیف سی آواز نے گہرے سکوت میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کیا۔ قریب موجود محافظ چونک کر زینوں کی جانب متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تم دونوں ادھر جاؤ، دیکھو وہاں کیا ہے۔ ایک محافظ نے زینوں کے قریب موجود سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہی محتاط انداز میں زینوں کی جانب بڑھ گئے۔ زینوں کے آغاز میں تو کسی قدر روشنی موجود تھی مگر بالائی حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
सिपाहियों ने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वापस लौटने ही वाले थे कि जीनों में हल्की सी सरसराहट उभरी। वो चौकन्ने दिखाई देने लगे। उनकी तलवारें न्यामों से बाहर निकल आईं और वो जीनों पर कदम फूंक फूंक कर रखने लगे। वो चंद जीने ऊपर गए थे कि उनकी गर्दनें किसी नागहानी शिकंजे में कसती चली गईं। उनके हल्क से खरखराहट बरामद हुई। दूसरे ही लम्हे उन्हें तेज धार का एहसास हुआ। जहरा और जफा ने उन्हें हमेशा के लिए जिंदगी से महरूम कर डाला था। गुलवकूज और एनाजेला ने फुर्ती से उनकी तलवारें अपने कब्जे में कर लीं ताकि उनके गिरने से शोर न पैदा हो। जफा और जहरा ने सिपाहियों की लाशें इस तरह दीवार के साथ लगा दी कि वो बैठे हुए दिखाई देने लगे। कुछ देर यूं ही गुजर गई। मुहाफिजों की तवज्जो जीनों की जानिब मबजूल थी। जब कुछ देर तक उनकी वापसी नहीं हुई तो उन्हें शक गुजरा। मुहाफिज ने मजीद 4 सिपाहियों को जीनों का जायजा लेने के लिए भेजा। वो सिपाही भी लड़कियों के हाथों मौत के घाट उतर गए। तलवारें उनके कब्जे में पहुंच चुकी थी। मेरा ख्याल है हमें खुलकर अब सामने आ जाना चाहिए, जहरा ने मशवरा दिया। अभी वो वक्त नहीं आया। मुहाफिजों को इसी अंदाज में खत्म किया जा सकता है। ये सिलसिला जारी रहने दो। जब वो सब जीनों की जानिब बढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा, गुलवकूज ने कहा। राहदारी के मुहाफिज जीनों की जानिब गए। 6 सिपाहियों की वापसी के मंजर दिखाई दिए। अचानक जीनों से नीचे आने वाले खून की लकीर ने उनको खतरे का एहसास दिलाया। मुहाफिज दस्ते के सालार ने सबको खबरदार करते हुए जीनों का मुहासरा करने का हुक्म दिया। काफी सिपाही अपनी जगह छोड़कर जीनों के गिर्द जमा होने लगे। गुलवकूज ने झांक कर नीचे की जानिब देखा तो सिपाहियों को देखकर उसने टूट पड़ने का ऐलान किया। उसी लम्हे लड़कियां बरकरफ्तारी से सिपाहियों पर टूट पड़ी। तलवारों की झनकार ने खामोशी दरहम बरहम कर डाली। सिपाही लड़कियों को मुकाबले में पाकर जहां किसी कदर मुतहय्यर थे, वहीं वो उन पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। मुहाफिज सालार शायद लड़कियों से वाकिफ था। उसने तेज आवाज में सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़कियों को हर कीमत पर जिंदा गिरफ्तार किया जाए। ये बड़े आका का हुक्म है। सिपाही बड़े आका के हुक्म का सुनकर मुदाफियाती अंदाज में लड़ते हुए उन्हें घेरने की कोशिश करने लगे। लड़कियों ने सिपाहियों के मुदाफियाना अंदाज का फायदा उठाते हुए अपने जारहाना हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। ये हमारी आजादी की लड़ाई है, एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचना चाहिए, गुलवकूज ने सबकी हिम्मत बंधाते हुए तेज लहजे में कहा तो लड़कियों के हमलों में शिद्दत बढ़ गई। सिपाहियों की मुदाफियाना लड़ाई लड़कियों के हक में बेहतरीन साबित हुई थी। वो तलवारें खंजर जनी के अंदाज में पूरी कामयाबी से इस्तेमाल कर रही थी। फिर देखते ही देखते सिपाहियों की कटी फटी लाशों में इजाफा होने लगा। मुहाफिज सालार उनकी बरकरफ्तारी पर शशदर रह गया। उसने बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर अपने हुक्म में तरमीम की और लड़कियों को कत्ल कर देने का हुक्म सुनाया। सिपाही भी मुदाफियाना लड़ाई के बायस खुद को बंदा महसूस कर रहे थे। कत्ल का हुक्म पाते ही उनकी लड़ाई में यकलख्त तब्दीली पैदा हो गई और वो मखसूस जावियों से आगे पीछे होते हुए लड़कियों पर वार करने लगे। गुलवकूज ने साथियों को पुश्त मिलाने की हिदायत की। अब वो सितारे की मानिंद घूमती हुई सिपाहियों के शदीद वारों का जवाब देने लगी। लड़ाई की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ हो गई। लड़कियां अब दाव पेच के साथ सिपाहियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। ये मार्का काफी देर तक जारी रहा। तलवारें चलाते चलाते लड़कियों को अपने बाजू शल होते हुए महसूस होने लगे। जफा का चेहरा तकान से सुता हुआ दिखाई दिया। जहरा में जोश और वलवला तो बरकरार था, मगर उसके हाथों की जारहियत भी कमजोर पड़ने लगी। एनाजेला का फूला हुआ सांस उसकी मुदाफियत की पस्ती का ऐलान कर रहा था। नर्म नाजुक गुलवकूज इस ना खत्म होने वाले खूनी खेल के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी। वो अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अचानक एनाजेला के हाथ से तलवार छूट गई और वो जमीन पर गिरती चली गई। दूसरी लड़कियों के लिए ये बड़ा नाजुक मरहला था, क्योंकि ये बात अयां हो चुकी थी कि लड़कियों का दमखम चंद लम्हों का मेहमान है। गुलवकूज ने एनाजेला को अपने हिसार में लेने का इशारा किया। वो तमाम उसके गिर्द तिकोने अंदाज में बिखर गईं और मुहाफिज सिपाहियों को शदीद वारों को रोकने लगीं। वो मरहला बेहद कड़ा था जब उन तीनों के हाथों से तलवारें निकल गईं। वो बिल्कुल निहत्ती हो चुकी थी। गुलवकूज ने कमर में उड़सा हुआ खंजर निकाल लिया। वो शिकस्त तस्लीम करने पर आमादा नहीं थी। उसकी देखा देखी जहरा और जफा के हाथों में भी खंजर दिखाई देने लगे। लड़कियों के हाथों में खंजर देखकर सिपाहियों के चेहरों पर मुस्कुराहट सी रेंग गई। लड़ाई का अंजाम उनके सामने जाहिर हो चुका था कि लड़कियां ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकेंगी। सिपाहियों ने अपने कदमों को मखसूस हरकत दी और तलवारें मुख्तलिफ जावियों से घुमाते हुए लड़कियों की जानिब बढ़ने लगे।
गुलवकूज और उसकी साथी लड़कियां उनकी हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थीं। बस ये खेल अब खत्म करो,